رات کے گہرے سناٹے میں محل کے میناروں پر چاندنی یوں برس رہی تھی جیسے کسی نے آسمان سے دودھ ہنڈیل دیا ہو۔ سلطنت نور آباد کے بادشاہ زین العابدین کی آنکھوں میں نیند کا نام و نشان نہیں تھا۔ اس کے چہرے پر فکر کی لکیریں تھیں، دل میں عجیب سا بوجھ۔ وہ اپنے تخت سے اٹھا، کھڑکی کے قریب جا کر کھڑا ہوا۔ نیچے باغ میں محل کے چراغ جل رہے تھے، مگر اس کے دل کا چراغ بجھا ہوا تھا۔ بادشاہ نے آہ بھری، دنیا کہتی ہے میرا بیٹا شہزادہ رافع مستقبل کا بادشاہ ہے، مگر کیا وہ تخت سنبھالنے کے قابل ہے؟ اس لمحے دروازے پر دستک ہوئی۔ وزیر اعظم داخل ہوا، بوڑھا مگر وفادار۔ جہان پناہ، کچھ پریشانی ہے؟ بادشاہ نے گہری سانس لی۔ پریشانی نہیں وزیر، ایک خوف ہے کہ میں اپنے بیٹے کو آسانیوں کے خول میں دفن نہ کر دوں۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ آزمائش سے گزرے تاکہ اسے لوگوں کا درد سمجھ آئے۔ وزیر خاموش رہا مگر آنکھوں میں فخر تھا۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ اگلی صبح ایک حکم جاری ہوگا، ایسا حکم جو شہزادے کی زندگی بدل دے گا۔ اگل صبح محل کے دروازوں پر نقیب نے نقارہ بجایا۔ ساری سلطنت کے لوگ حیران رہ گئے جب سنا کہ شہزادہ رافع کو ایک خصوصی سفر پر روانہ کیا جا رہا ہے، بغیر محل کے ساز و سامان، بغیر محافظوں کے، صرف ایک گھوڑا، ایک تلوار اور بادشاہ کی مہر کے ساتھ۔ شہزادی نے حیرت سے پوچھا، ابا حضور، یہ سفر کہاں کا ہے؟ بادشاہ مسکرایا، کہاں نہیں، کیوں کا ہے؟ راستہ تمہارا امتحان ہوگا اور ہر موڑ تمہیں یہ سکھائے گا کہ بادشاہ بننے سے پہلے انسان بننا ضروری ہے۔ شہزادی نے سر جھکا کر کہا، میں حاضر ہوں ابا حضور۔ وہ رافع کا سفر شروع ہوا۔ دنوں کی دھوپ، راتوں کی تنہائی اور کبھی کبھار کسی مسافر کا مشورہ۔ وہ ایک نرم دل مگر ناتجربہ کار لڑکا تھا، مگر راستے نے اسے بدلنا شروع کر دیا۔ الفاق دن وہ ایک چھوٹے سے گاؤں پہنچا، گاہن گلزار۔ وہاں کے لوگ خوفزدہ تھے، شہزادی کا خون کھول اٹھا۔ اس نے چادر اوڑی، چہرہ چھے اور گاؤں والوں کے ساتھ بیٹھ گیا۔ رات گئے، وہ ایک بوڑھی عورت کے گھر ٹھہرا۔ اس عورت نے اسے دال روٹی دی اور کہا، بیٹا تاو شہزادہ نہیں لگتا، مگر تیرا لہجہ کسی بڑے گھرانے کا ہے۔ اگر واقعی بادشاہ کے خاندان سے ہے تو ہمارا انصاف لا دے۔ شہزادی نے سر جھکا کر وعدہ کیا۔ اگلی رات وہ چپکے سے کامل خان کے قلعے میں داخل ہوا۔ محافظ سوئے تھے مگر اس کے قدموں میں ہچکچاہٹ نہیں تھی۔ اس نے تلوار نکالی اور سردار کے کمرے میں پہنچا۔ کامل خان ظالم چونک کر اٹھا، کون ہو تم؟ وہ جس سے تم نے انصاف چھینا ہے۔ آج تمہارا فیصلہ عوام کے سامنے ہوگا۔ صبح جب سورج نکلا، گاؤں کے لوگ حیران رہ گئے۔ کامل خان رسو سے بندھا ہوا ان کے درمیان کھڑا تھا اور رافع نے ان کے سامنے اعلان کیا، جو تخت ظلم پر قائم ہو وہ تخت نہیں، قید خانہ ہے۔ آج سے یہ گاؤں آزاد ہے۔ لوگوں کے آنسو خوشی میں بہنے لگے۔ بوڑھی عورت نے اس کے ہاتھ چومے۔ اسی لمحے بڑیا نے دعا دی، بیٹا رب تجھے وہ مقام دے جہاں تلوار سے زیادہ رحم کی قیمت ہو۔ چند ہفتے بعد رافع ایک اور آزمائش سے گزرا۔ وہ ایک بستی میں پہنچا جہاں قحط تھا۔ وہاں ایک بیمار لڑکی زمین پر تڑپ رہی تھی۔ اس کے پاس صرف بادشاہ کی مہر تھی جسے دکھا کر وہ آسانی سے مدد لے سکتا تھا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے اپنی تلوار بیچ کر اس لڑکی کے لیے دوا خریدی۔ رات کو آسمان پر بادل چھا گئے۔ رافع تھکا ہوا ایک درخت کے نیچے سو گیا۔ خواب میں اس نے اپنے باپ بادشاہ کو دیکھا جو کہہ رہا تھا، بیٹے تخت کی اصل قیمت سونا نہیں، آنسو ہے۔ جس نے لوگوں کے آنسو پونچھ دیے وہی بادشاہ کہلانے کے لائق ہے۔ ماؤنی بیٹھ گئے۔ جب وہ واپس محل پہنچا تو کسی نے اسے پہچانا نہیں۔ کپڑے پھٹے ہوئے، چہرہ سادہ مگر آنکھوں میں ایک عجیب نور تھا۔ بادشاہ دربار میں بیٹھا تھا۔ رافع جھک کر سلام کیا۔ بادشاہ نے پوچھا، بتاؤ تمہیں کیا ملا اس سفر میں؟ رافع بولا، میں تاج لینے نہیں آیا ابا حضور، میں انسان بن کر لوٹا ہوں۔ میں نے جانا کہ سلطنت صرف دیواروں سے نہیں بنتی، دلوں سے بنتی ہے۔ سن کر بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اٹھا، تاج اتارا اور اپنے بیٹے کے سر پر رکھ دیا۔ آج تم صرف شہزادہ نہیں، نور آباد کے حقیقی بادشاہ ہو، کیونکہ تم نے وہ سیکھا جو میں نے برسوں میں نہیں سیکھا، رحم، عدل اور انسانیت۔ محل میں نقارے بجنے لگے۔ گاؤں کے لوگ خوشی سے رقص کرنے لگے۔ وہی بوڑھی عورت، وہی بچہ، وہی بوڑھیا، سب محل میں آئے۔
बादशाह ने सबके कदम चूमे। राफे ने तख्त पर बैठते हुए कहा, आज से मेरी सल्तनत का पहला कानून होगा, कोई आंसू जमीन पर न गिरे जब तक बादशाह जिंदा है। रात को आसमान पर चांद पहले से कहीं ज्यादा रोशन था। महल की छत से बादशाह ज़ैन अलाब्दीन ने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता कहा, आजमाइश मेरी थी, कामयाबी इसकी। चांद जैसे खामोशी से कह रहा था, तख्त वो नहीं जो सूना छुपाए, तख्त वो है जो दिलों को रोशनी दे।